کہ بھئی نماز کے بعد جب سنت مؤکدہ ہے، جیسے ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، جمعے کے بعد 6، تو آپ طویل دعا نہ کریں، نہ تسبیحات پڑھیں، مختصر دعائیں مانگ کر سنتوں کے لیے کھڑے ہو جائے. یہ اس میں بہت تفصیل کی میں نے، کیونکہ اس میں اچھے لوگ مبتلا ہے. شاہ ولی اللہ محدث سے غلطی ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ یہ پڑھنا اور یہ پڑھنا برابر ہے. مولانا یوسف بن نوری نے شرح ترمذی میں لکھا ہے، ہمارے استاد مولانا انور شاہ اس کو ذکر کر کے بہت غم محسوس کرتے تھے کہ ایک غلط راستہ لوگوں کو دیا گیا، اور فرمایا ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں وہ مؤکد ہے، اور یہ تسبیحات، آیت الکرسی، استغفار، یہ غیر مؤکد نفل کے درجے میں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح سنتیں چھوڑ کر کوئی شخص 2 رکعت نفل کی نیت باندھ دے، اور جیسے وہ غلط کار ہے، غلط کر رہا ہے، یہ وقت سنت کا تھا، نفلوں کا نہیں تھا. اس طرح یہ شخص جو فرض پڑھ کر بیٹھا ہوا ہے اور بعد میں اٹھے گا اور سنت پڑھے گا. ابن الحمام محقق فتح القدیر جلد اول صفحہ 113-14 پر لکھتے ہیں، اب جب یہ اٹھے گا سنت نہیں پڑھے گا، سنت مار دی گئی، نفل پڑھے گا، سنت کو فوت کیا ہے اس نے. دوسرا قول یہ نقل کیا کہ سنت پڑھے گا لیکن لا علی طریق سنہ، خلاف سنت طریقے سے پڑھے گا. یہ بھی تفصیل سے بیان کی. اسی ضمن میں یہ بھی بیان کیا کہ بھئی یہ تسبیحات دائیں ہاتھ سے پڑھا کرو، بائیں ہاتھ پہ نہیں پڑھا کرو، حوالے دے دی. اور بے شک تسبیح کے دانے گھمانا جائز ہے، لیکن یہ نمازوں کے بعد 33، 34 یہ پوروں پہ پڑھنا دائیں ہاتھ کے سنت طریقہ ہے. اس کے لیے تسبیح کے دانے نہ استعمال کرو. حوالے دلائل سب دے دی. اور یہ بھی عرض کیا بعض جگہ کہ جس طرح یہ نمازوں کے بعد ہے، یعنی جن نمازوں کے بعد فرائض کے بعد سنن نہیں ہے، جیسے فجر، عصر، تو فرض کے فوراً بعد ہے. اور جن نمازوں کے بعد سنن ہیں جیسے ظہر، مغرب، عشاء، تو سنتوں کے بعد جو پڑھو گے وہ بھی فرضوں کے بعد ہوگا. مبسوط شمس الائمہ، بدائع الصنائع، ابو بکر کاسانی. اور یہ بھی ان کو بتا دیا ہے کہ یہ جو تسبیحات ہے دائیں ہاتھ سے پڑھنے ہیں، بائیں ہاتھ کا اس میں کام نہیں، الا یہ کہ دائیں ہاتھ زخمی ہو، مفلوج ہو، ٹوٹا ہوا ہو، کٹا ہوا ہو، وہ ایک عذر ہے، بے شک وہ بائیں ہاتھ سے پڑھے گا، یعنی گنے گا. دعاؤں کے متعلق بتایا کہ بہت تفصیل سے دعائیں مانگا کرو. دعاؤں میں 3 صلاحیتیں ہیں. ایک تو وہ جو قرآن میں اور سنت میں ہے وہ سب مانگنا چاہیے، بڑا مشکل ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے گا. دوسرا یہ کہ تواضع و عاجزی بہت پیدا کرے، اور مشہور دعائیں جو قرآن کی یا سنت کی ہے وہ پڑھ لو. تیسرا یہ کہ یا تعداد بڑھاؤ یا استعداد بڑھاؤ، یا دعا دیر تک مانگو، اتنا مانگو. شاہ انور شاہ سے فرماتے نیل الفرقدین میں کہ ہاتھ تک جائے، ہاتھوں میں درد آ جائے. یہ قبولیت کی علامت. کبھی کبھی اوپر بیٹھ کے دعا مانگو، کبھی پہاڑوں پہ چلے جاؤ، کبھی نہر کے کنارے بیٹھ جاؤ، جیسے حرم جاتے ہیں یا اذان کے بعد سنت دعا مانگتے ہیں، یا افطار کے وقت دعا مانگتے ہیں، سحری میں مانگتے ہیں. حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب کا خیال یہ ہے کہ اونچی جگہ پر بھی دعا ہونا چاہیے. یہ عجیب و غریب بات ہے. اللہ اکبر. دعا گپ شپ نہیں ہے، مخول نہیں ہے، تمام عبادات کی روح ہے، مغز ہے، اصل وقت دعا ہے. پہلے میں بڑا خفا ہوتا تھا کہ دعا سے پہلے لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. وہ خفا اس لیے ہوتا تھا کہ ایک حدیث ترمذی میں ہے کہ جو 3 کام کرے نا وہ بہت بڑا دغاباز خائن ہے، بہت بڑا جافی اور بد اخلاق ہے. ایک وہ آدمی جس کو پیشاب پاخانے کا زور لگ رہا ہے اور وہ فارغ نہیں ہو رہا ہے، اسی طرح نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ بہت بڑا ظالم ہے، دھوکہ باز ہے، خائن ہے. دوسرا وہ شخص جو لوگوں کے گھروں میں جانگتا ہے، پیر سے کھڑے ہو کر ان کی کھڑکی میں، ان کے دروازے میں. پیغمبر نے اجازت نہیں دی ہے، فرمایا ایسا نہیں کرو، یہ بھی تمہاری خیانت اور بد دیانتی ہے.
تیسرا وہ امام جو قوم کے بغیر دعا مانگے. اس کی بہت تعویلات استاد محترم نے معارف السنن میں، مولانا ظفر احمد نے اعلاء السنن میں، اور حضرت شیخ نے اوجز میں، اور تعلیقات ابی داؤد میں اور لامے میں بہت کچھ کہا ہے. لیکن میں ایک بات تمہیں کہتا ہوں، یاد رکھنا، وہ یہ کہ جب امام کو کہا کہ آپ قوم کے بغیر دعا مانگتے، اچھا نہیں کرتے، تو قوم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ امام بیٹھا ہوا ہے، دعا مانگنے والا ہے، یہ اٹھ کے جا رہا ہے؟ یہ قوم بھی بڑی بے شرم بے حیا ہے، یہ بھی بڑی بددیانت و خائن لوگ ہیں. ان کو امام کا ساتھ دینا چاہیے. وہ تنبیہ پر عمل کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا. زمر شمد تازہ پا رہا تمر شدہ چادہ پا رہا. بعد میں نے ایک شرح الحدیث میں دیکھا کہ نہیں، یہ دعا مجلس اس میں سب کا حق نہیں ہے، تو جو جا رہے ہیں جانے دو، ان پر مت ناراض ہو، ان کا حصہ نہیں ہے. جیسے میں نے دعوت کی ہے، یا 20 آدمی 25 آدمی وہ شریک ہوں گے، سب تھوڑے شریک ہوں گے. جانے والے جائے. تو اس کتاب میں یہ دیکھ کے بڑے دل کو تسلی و تسکین ہو گئی کہ انہوں نے کہا یہ علماء دین بیٹھے رہتے ہیں، یہ روانہ ہو جاتے ہیں، اور علماء دین بیٹھے ہوئے بھی دعا ہونے والی ہے، مجلس ہونے والی ہے، ان کو بہت زیادہ جلدی آگ لگی ہوئی ہے، بس مشکل سے بھاگے گا. تو اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اس مجلس کا اختتامی شکرانے، اجر، ثواب، گنجینے، اس میں ان کا حصہ نہیں ہے. ان کو جانے دو، راستہ کھولو ان کا کہ جلدی بھاگے، حقدار نہیں ہے وہ. تو مجھے قرار آیا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے اور ان کو بھی محروم نہ فرمائے، ان کے حصے بھی نصیب کرے اور ان کو بھی عقل نصیب فرمائے. بس اتنا کافی. الحمدللہ رب